رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ سورہ سبا آیت نمبر 23۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں اور دوستوں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتوں کی یہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پر مارتے ہیں جیسے کہ زنجیر کو سفید پتھر پر مارا جائے، اور ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے اندر یہاں تک کہ ان کی بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب وہ ان سے خوف دور کر دیا جاتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو کہتے ہیں حق بات فرمایا ہے جو علی بلند و بالا ہے اور بڑا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ فرشتے جب ہوش آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہوش آنے والے فرشتوں میں میرے بھائیوں اور دوستوں جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں وحی کرتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام سے دوسرے فرشتے ان سے جو قریب ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، ان سے جو قریب ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان بالکل نچلے حصے میں جو ہے لوگ سوال کرتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں حدیث کے اندر آتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ شیطان جو ہوتا ہے ایک دوسرے سے بالکل لپٹے ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں، اور وہ بات سننے کے لیے جو ہے تیار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی بات سننے سے پہلے وہ شیطان کو وہ چنگاری لگتی ہے، وہ جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ بات وہ بتا دیتے ہیں اپنے ساتھی کو، پھر اس کے بعد وہ جل کر کے خاک ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات کے اندر کاہن یا جادوگر میرے بھائیوں اور دوستوں 100 جھوٹ ملاتے ہیں، 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بات صحیح ہو جاتی ہے کاہن کی یا جادوگر کی۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ رب العالمین کے فرشتے جب اس قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری عبادت کیجیے؟ بھلا بتلائیے، جب فرشتوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے تو ایرے گیرے نتھو خیرے جو چھوٹے چھوٹے بنا لیتے ہیں لوگ، ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں غیر اللہ کی پوجا سے محفوظ رکھے۔